أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو ماہ رمضان جیسی بڑی دولت عطا فرمائی. یہ بڑی عقیدت اور محبت کا سرچشمہ ہے. یہ ماہ مبارک ایمان والے ہی نہیں بلکہ غیر بھی اس کو عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں. اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ ہم نے گزارا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ رب کریم نے ہمارے اوپر اپنے رحمت کی بارش فرمائی ہے. رحمت خداوندی ہمارے اوپر سایہ فگن تھی جس میں ہماری اللہ رب العزت نے مغفرت فرمائی ہے. اور دوسرا عشرہ رب کریم نے ہم کو مغفرت والے مہینے کے اندر ہمیں پہنچایا ہے. ہم امید یہی کریں گے کہ ہم اپنے ان گناہوں سے تائب ہوں گے اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے جن گناہوں کے اندر یا جن غلطیوں کے اندر ہم ملوث ہیں. اس بات کا عہد یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ رب کریم نے ہم کو بارہا یہ تعلیم دے رہے ہیں، بارہا یہ مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ میرے بندے سدھر جائیں، میرے بندے مجھ کو پہچاننے والے بن جائیں، میرے بندے مجھ کو جاننے والے بن جائیں، میرے بندے میری عبادت گزار بندے بن جائیں، اور میرے بندے میرے احکامات کے پابند بن جائیں اور میری تعلیمات کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ اللہ رب العزت کی بارہا چاہت ہے. اس چاہت کے مطابق اللہ رب العزت نے ہمارے لیے متعدد مواقع فراہم کرتے جا رہے ہیں. ماہ رمضان اور رمضان مبارک کا یہ 30 دنوں والا مہینہ، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری فرمائی ہے. 3 لوگوں کی کیٹیگری اس کے اندر دی ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو بخشے بخشائے ہے، جو نیک ہے، جو ولی صفت ہے، جو اللہ رب العزت کی ہمیشہ سے پابندی کرتے ہیں. اگر کچھ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت پہلے عشرے کے اندر ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان کے لیے جنت کو آراستہ فرماتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. پھر دوسرے لوگ جو کچھ گناہوں سے ان کا واسطہ ہوتا ہے، اتنے پاک صاف نہیں ہوتے جتنے کہ پہلا طبقہ ہوتا ہے. جتنا کہ پہلا طبقہ ہوتا ہے اتنے پاک صاف اور اتنے گناہوں سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ گناہ ان کے اندر ہوتے ہیں، کچھ غلطی ان کے اندر ہوتی ہے. لیکن ماہ رمضان کے اس متبرک مہینے کی برکت سے وہ لوگوں کو توفیق خداوندی ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان کو توفیق عمل دیتے ہیں کہ آپ حقوق کی ادائیگی کریں. تو بعض لوگ اس کے اندر سدھر جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں اور ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں. جیسے کہ میراث کا مسئلہ ہے. ہمارے والد گرامی تھے، اب اس کے بعد اب ہماری بہنیں ہیں یا ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اب ان کو ہم حق ادا کرنا ہے. تو اب ضرورت پڑتی ہے اس بات کی
کہ ہم وہ حق ادا کرنے والے بنے. اسی طریقے سے اگر کوئی حاوی ہو جائے چھوٹا بڑوں کے اوپر تو چھوٹے کا کام پڑتا ہے کہ وہ بڑوں کا حق ادا کرے. یہ حقوق کی ادائیگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں اس عشرے کے اندر، اس دوسرے عشرے کے اندر، تو وہ تائب ہو جاتے ہیں. پھر کچھ گناہیں ہوتے ہیں جو اس غلطی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس غلطی کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نشاندہی فرمائی کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، گناہوں کے اندر وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی مغفرت اس ماہ مبارک کے اندر نہیں ہوتی، جس کو ہم نے متعدد مرتبہ سنا ہے، جیسے کہ شراب پینے والے، صلہ رحمی نہیں کرنے والے یعنی قطع رحمی کرنے والے، رشتے ناطے توڑنے والے، چغل خوری کرنے والے، زنا کرنے والے. یہ ایسے لوگوں کی کیٹیگری ہے جو اس ماہ مبارک کے دوسرے عشرے کے اندر، جس کو کہ اللہ رب العزت عمومی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس کے اندر ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. لیکن بعض لوگ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ماہ مبارک کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف رجوع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں، گناہوں سے تائب ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، غلطیوں سے توبہ کر لیں. یہ جب بندوں کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، ایسے بندوں کے اندر جو گناہوں کے اندر یا کچھ غلطی کے اندر غلطی ان کے اندر ہے، لیکن اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. یہ توفیق عمل کس کو ملتا ہے؟ اس کو ملتا ہے جس کے اندر اس بات کا احساس بھی ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی. پھر تیسری کیٹیگری وہ لوگ ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں یا مشرک ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کچھ ایسا عمل ان سے سرزد کراتے ہیں یا ایسا کام کراتے ہیں جن کو دنیا کے اندر ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. تو لہذا ہم کسی کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی غلطی پر ہے یا کوئی گناہگار ہے، اس کو ناکارہ نہ سمجھیں، اس کو اپنے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس کے بارے میں اپنے دل میں برائی نہ پیدا فرمائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ میرے ہیں، میں ان کی مغفرت کروں، میں ان کو جنت میں داخل کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو آراستہ فرماتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف اور روزہ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت کریں گے، اے باری تعالیٰ میں روزہ ہوں، یہ میرا بندہ جو آپ کا بندہ ہے، جو مجھ کو رکھ کر یعنی روزے کو رکھ کر دن بھر اپنی نفسانی خواہشات سے بچا، بھوک و پیاس کو برداشت کیا، اور بھی بہت سارے ایسے اعمال کیا جو روزہ رہنے کی وجہ سے نہیں کر سکا، وہ یعنی ان چیزوں کو برداشت کر سکا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزے ایک ایسی عبادت ہے اس کا اجر میں خود دینے والا ہوں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فرشتوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں روزے کا ثواب آپ مت لکھو، میرے بندے کے روزے کا ثواب آپ مت لکھو، کیونکہ روزے کا ثواب میں خود دینے والا ہوں، میں خود بندے کو عطا کرنے والا ہوں. تو روزے کی حجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مان لیں گے، اور روزہ کہے گا اے باری تعالیٰ یہ اتنی چیزیں مجھ کو رکھ کر کیا ہے، لہذا اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی دعا کو اور روزے کی حجت کو قبول فرمائیں گے. پھر اسی طریقے سے قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ حافظ قرآن یا عام آدمی بھی جو اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو کل قیامت کے دن قرآن فرمائے گا کہ اے باری تعالیٰ یہ رمضان کے مہینے میں دن بھر روزے رکھا کرتا تھا اور رات بھر تلاوت کیا کرتا تھا. یعنی تراویح کے اندر پورے قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے، یہ سنا کرتے تھے. یعنی صبح تو تراویح نہیں پڑھاتے،
لیکن پڑھانے والے ہیں اور کچھ سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں تراویح، تو کل قرآن پاک اللہ کے سامنے حجت کرے گا، جس کی حجت کو قبول کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی حجت کو قبول فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، یہ وہ بندہ ہے جو میرے خاطر راتوں کی اپنی میٹھی نیند کو حرام کیا کرتا تھا، مجھ سے تلذذ حاصل کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے سنا کرتا تھا، اور جو پڑھتے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتا تھا، اور تراویح کے اندر پوری قرآن سنا کرتا تھا، یہ سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی بھی سفارش قبول فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی خاطر ان کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس کی بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور دوسری بات جو عموماً آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلا عشرہ تراویح کا سن لیتے ہیں، ایک عشرے کے اندر، 10 دن کے اندر، 6 دن کے اندر ہم تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ذمے سے تراویح ختم نہیں ہوئی، تلاوت جو قرآن پاک سننا تھا وہ مکمل ہوا، ویسے تو سننا ہے ہی، لیکن صرف قرآن پاک کا سننا مکمل ہوا۔ چاند رات کو دیکھ کر تراویح شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کر رمضان شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھ کر تراویح نہیں پڑھتے، یعنی رمضان کی عید کا چاند دیکھ کر تراویح روک دی جاتی ہے۔ لہذا مکمل 30 دن، مکمل چاند دیکھنے سے چاند دیکھنے تک مکمل پورا مہینہ تراویح کا پڑھنا سنت ہے، سنت موقدہ ہے، لہذا تراویح ہر حال میں پڑھنا ہے اور 20 رکعت پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر جب لوگ تعداد میں بڑھتے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن مسجد تشریف نہیں لائے اور گھر تشریف لے جا کر گھر میں نماز پڑھی اور کہا کہ آئندہ سال اگر موقع ملا تو میں 20 رکعت تراویح پڑھاؤں گا، اور میں پابندی اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معاوضت اور تمہارے پے در پے پڑھنے کو اور تمہارے کنٹینیو آنے کو کہیں فرض نہ فرما دے، تراویح کو فرض نہ فرما دے، اس کی وجہ سے میں ڈر رہا ہوں، لہذا تم لوگ آئندہ سال سے ہم لوگ تراویح 20 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ متعدد جماعتیں بن رہی ہیں، متعدد لوگ الگ الگ حلقے بنا کر مساجد کے اندر تراویح پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کر اعلان کیا کہ تراویح امام پڑھائے گا اور تمام لوگ تراویح پڑھیں گے۔ ایک ترتیب بنائی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا، اس منشے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی، جو سنت موقدہ ہے، جو تواتر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلی آئے گی۔ تو یہ ایک سنت موقدہ ہے۔ تو آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم پہلا عشرہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ذمے سے تراویح ساقط ہو چکی ہے، تراویح ساقط نہیں ہوئی، نہ ہی تلاوت ساقط ہوئی ہے، بلکہ ہم نے قرآن پاک کے سننے کو مکمل کیا ہے 10 دن کے اندر یا چند شبوں کے اندر ہم نے تلاوت کے سننے کو مکمل کیا، لیکن تراویح مستقل پورا مہینہ پڑھنا یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے جو واجب کے قریب ہے۔ لہذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا عشرہ پڑھ لیے، اب اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ گئے، آرام کرنے لگ گئے، تو عزیز ساتھیوں یہ گناہ کا سبب ہے، تراویح کو چھوڑنا گناہ ہے۔ جس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اسی طریقے سے تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آج ہمارا معمول بہترین ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اہتمام کریں، اس کا لطف اٹھائیں۔ ماہ رمضان کے اندر تراویح پڑھنے کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جب تراویح پڑھیں گے تو اطمینان کیسے ہوگا آپ خود محسوس کرو گے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں۔
تو لہذا ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، اور ان چیزوں سے جو منہیات ہے ہم ان سے رک رہے ہیں، اور جو حلال چیزیں ہیں ہمارے لیے روزے کی خاطر ہم ان چیزوں سے بھی رک رہے ہیں۔ تو ایک بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو ایک نمونے کے طور پر بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے بھی یہی ہیں کہ بار بار یہ جو مواقع فراہم کر رہے ہیں، یہ جو موقع دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ رمضان مبارک سال بھر میں ہمیں ہر سال آتے رہتا ہے، پورا ایک مہینہ آتا ہے، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معمول بالکل ترتیب وار بن جاتا ہے، کہ بالکل ہمارا معمول بن جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، سونے تک اور سحر تک ہماری ترتیبیں بن جاتی ہیں۔ ہمیں عبادت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، یہ ہماری ترتیب بن جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند دیکھتے ہیں ہم تو ہماری ترتیبیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حج قبول فرماتا ہے، جو حج کو جاتا ہے حاجی، جس کا حج قبول فرماتا ہے، تو اس کو اس کے آنے کے بعد وہ اعمال سے وہ رک جاتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان اعمال سے رک جاتا ہے جن اعمال کے اندر وہ ملوث تھا، جو گناہ کے کام تھے، جو گناہ کے کام تھے، جو غلط کام تھے، ان چیزوں سے وہ حاجی رک جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کو مقبول کر لیا، اس کا حج مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا اللہ کے پاس۔ اسی طریقے سے جو ماہ مبارک مکمل گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ ان گناہوں سے چھوڑ دیتا ہے، ان گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے جو گناہوں کے اندر رمضان مبارک سے پہلے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بخشش کا فیصلہ فرمایا ہے، گویا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے، گویا کہ ہماری بخشش ہو چکی ہے، گویا کہ ہم پاک صاف ہو چکے ہیں۔ لہذا ہم ماہ رمضان کے بعد ان اعمال کے اندر، ان کاموں کے اندر اور ان غلطیوں کے اندر ہم ملوث نہیں ہوں گے جن کاموں کے اندر، جن غلطیوں کے اندر رمضان سے پہلے ملوث تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن گناہوں کے اندر، یہ جن گناہوں سے ہم رکے ہوئے ہیں، جن غلطیوں سے ہم رکے ہوئے ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر اگر وہی ترتیب رمضان کے بعد بھی ہے ہماری، تو عزیز ساتھیوں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، اور یہی اصل ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری اصل چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، اسی وجہ سے بھیجا ہے۔ آج اگر ہم دنیا کے اس ماڈل کے اندر، یا دنیا کے رنگ روغن کے اندر، یا اس دنیا کے چمک دمک کے اندر اگر ہم ملوث ہو جائیں، یا اس کے اندر ہم پڑ جائیں، اس کو ہم آئیڈیل نمونہ بنا لیں، تو عزیز ساتھیوں یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ چند ایک مثالیں جو آج ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً ہم ماہ رمضان کے اندر آتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے اپنے لباس کا بھی اور لباس کی فکر کریں۔ جیسے ہم کسی بڑے پروگرام میں جاتے ہیں، یا کوئی کام یا شادی بیاہ میں جاتے ہیں، یا کسی بڑے ہم وزیر یا بڑے عہدیدار کے پاس جاتے ہیں، تو ہمارا لباس، پوشاک صاف ستھرا ہوتا ہے، یا اس لائن کے مطابق ہوتا ہے جس پارٹی کے اندر یا جس کام کے اندر جا رہے ہیں۔ تو آج ہمارا معمول جو ہے یہ ہمارا دیگر وہ ہے، وہ کیسے؟ جیسے ہم مسجد کو نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارا جو لباس ہوتا ہے، ہمارا جو پوشاک ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نائٹ پینٹ ہوتا ہے، جو رات کو ہم پہن کر سوتے ہیں، جو ناکارہ سمجھتے ہیں ہم اس کو، وہ ایسا لباس ہم پہن کر اب مسجد کو آ جاتے ہیں، جو ہم تو اپنی خود کی نماز بھی عکارت کر رہے ہیں اور سامنے والے پیچھے والے کی بھی نماز ہم بیکار کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ ہم ایسا پینٹ پہنتے ہیں یا ایسی ٹی شرٹ پہنتے ہیں جو ہمارے جو سطر کا حصہ ہے، جس کو سطر کہتے ہیں، جس کو چھپانا ضروری ہے نماز کے اندر، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ چھپانا فرض ہے۔ اگر یہ اس کا چوتھائی حصہ یا اس کا کچھ حصہ دکھ گیا تو نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ پھر اسی طریقے سے جو پیچھے والا نمازی ہے، اب اس کی نماز میں بھی کراہت ہو جاتی ہے کہ اس کی نگاہ وہاں پڑ جاتی ہے، کہ ہمارے سرورین کے بل وہ چیزیں دکھ جاتی ہیں۔
تو عزیز ساتھیوں، ہم بھی نماز کے لیے، اللہ کے دربار میں آنے کے لیے ایسا پوشاک، ایسا لباس تیار رکھے جیسے کہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا سردار ہے، جو خالق اور مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کے دربار میں آ رہے ہیں۔ ہم معمولی دنیا دار کے پاس جانے کے لیے ہم بند سمر کر جاتے ہیں، بڑے ہی اچھے ٹک ٹاپ کے لباس میں ہم استعمال کر جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ہمارا روب پڑے، ہماری کچھ وقات پیدا ہو وہاں پر۔ اور جب ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، جب ہم پروردگار کے دربار میں آ رہے ہیں، تو ہم ایسے حالت ڈال کر آ رہے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم اپنے لباس کی فکر کریں، کیونکہ آج ماہ مبارک کے اندر ہم لباسیں اچھے خریدتے ہیں، تو لہذا ہم ایسے لباس خریدیں جو اللہ والوں کے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہتے ہیں اور وہ لوگ جیسے لباس پہنتے ہیں ویسے لباس کو ہم سلیکٹ کریں، اس کو اختیار کریں اور اس کو پہننے کی کوشش کریں، کیونکہ عموماً ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم نیٹ پینٹ، نیٹ ٹی شرٹ پہن کر ہم مسجد کو تشریف لا لیتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، کتنی ناقدری کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم اس حالت میں آئیں گے کہ ہم گئی گزری حالت میں ہوں۔ ہمیں تو چاہیے کہ مسجد میں جب آئیں، مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم مسواک کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، اور ایسے زیب تن ہو کر آئیں کپڑے کہ لوگوں کے اوپر اور آپس میں ایک دوسرے سے ملنے اور بیٹھنے کے اندر کوئی کراہت محسوس نہ ہو۔ ہمارا اپنا حال ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا اٹھ کر آ جاتے ہیں مسجد میں کہ بازو والے کو کراہت محسوس ہوتی ہے، کبھی ہمارے کپڑوں سے، کبھی ہمارے جسم کی بو سے، کبھی ہمارے کچھ حالت سے کہ لوگوں بازو والوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہر وقت نماز میں ہم عطر لگا کر آتے، مسواک کر آتے، اچھے پوشاک، اچھا لباس پہن کر آتے، لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ بس گھر میں جو گرے ہوئے کپڑے ہیں، خراب کپڑے ہیں، جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، ایسا لباس پہن کر ہم مسجد کو آ جاتے ہیں، جو ہماری بھی نماز ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ جس کے اندر سطر کا حصہ دکھ جاتا ہے، چوتھائی حصہ، تو ہماری کمر کا وہ چوتھائی حصہ دکھ جاتا ہے جس کو چھپانا ضروری ہے، تو ہماری نماز اکارت گئی، ہماری اکارت ختم ہو گئی، ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارے جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی بھی نگاہیں ہو جاتی ہیں، اس کی بھی نماز کراہت سے ہو جاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کا اہتمام کریں، اس ماہ مبارک کے اندر اس بات کی فکر کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے۔ اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کس کام میں ہے اور کن اعمال میں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو ہم اس ماہ مبارک کو نمونے اور آئیڈیل کے طور پر بنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دو چیزوں کو چھوڑ رکھے ہیں، ایک تو روزہ، دوسرے قرآن پاک۔ ہم قرآن پاک کا اہتمام کریں پڑھنے کا، دن بھر بھی ہو اور رات میں تراویح کا بھی اہتمام کریں، اور تراویح 20 رکعت تراویح، اور اس کے اندر قرآن پاک مکمل سننے کی فکر کریں۔ اگر کہیں 20 رکعت تراویح 10 دن کے اندر، 6 دن کے اندر، 5 دن کے اندر اگر مکمل ہو چکی ہے، تو آگے کی جو 20 رکعت تراویح جو بھی صورتوں کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، ہم اس کے اندر پابندی کے ساتھ شریک ہو کر مکمل مہینہ، پورا مہینہ ہم تراویح کی فکر کریں، یہ ضروری ہے۔ اور یہ اعمال اس رمضان کے ساتھ مختص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو اعمال کو کل قیامت کے دن حجت بنا کر ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یعنی روزہ بھی اور تراویح بھی ہمارے لیے حجت بنے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑے گی کہ اے باری تعالیٰ، یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے، یہ میری تلاوت سنا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبایا کرتے تھے، اور جو جائز چیزیں تھیں اس سے بھی رکا کرتے تھے، لہذا ان کی مغفرت فرماؤ۔ جب یہ دو چیزیں جب اللہ کے سامنے حجت کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ ہم تلاوت کرنا سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں، دینیات کے مدارس میں بھیجیں، مکاتب میں بھیجیں، اور اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کو کم سے کم نادرہ قرآن شریف پڑھنا آ جائے، اس انداز سے ان کی فکر کریں، اور خود بھی اگر نادرہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، نادرہ قرآن پاک، تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے پاس کے مولوی کے پاس جائیں، مفتی صاحب کے پاس جائیں، مولانا صاحب کے پاس جائیں، حافظ صاحب کے پاس جائیں، اور کچھ وقت نکالیں
اگر فکر کے ساتھ اگر ہم لگ جائیں جستجو سے، انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر ہم نادرہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ لیکن فکر کے ساتھ روزانہ صرف 30 سے 35 ایک آدھا گھنٹہ دے دیں ہم، تو انشاءاللہ ہماری قرآن پڑھنے کی ترتیب بن جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کاموں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں مقرب بندہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کا فیصلہ فرمائیں۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے سنت میں پڑھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔